السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی آپ کہہ لیں کہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا شروع کا حصہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں جو بنیادی پیغامات ہیں، جو رہنمائی ہے، اس کے جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اپنے آغاز میں کیا نقشہ پیش کرتا ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اسے کتاب کو کھولنے والی بھی کہا جاتا ہے۔ مکی صورت ہے اور بہت مختصر، صرف 7 آیات۔ جی، اور ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، فوراً اللہ کی حمد و ثنا، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور بہت اہم، روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی کائنات پر مکمل اختیار اور بے پناہ رحمت کا اعلان۔ بالکل، اور اسی احساس کے ساتھ بندہ کہتا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک تعلق کی بنیاد ہے۔ اور فوراً اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ تو بنیادی انسانی ضرورت ہے نا، ہدایت کی طلب۔ جی ہاں، اور صرف سیدھا راستہ نہیں کہا، وضاحت بھی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر نفی کی گئی، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اچھا، اسی لیے تو اسے ام الکتاب، یعنی کتاب کی بنیاد یا ماں کہا گیا ہے۔ یہ 7 چھوٹی آیات، توحید، اللہ سے مدد، آخرت، ہدایت کی طلب، سب مرکزی مضامین کا نچوڑ ہیں۔ گویا پورے قرآن کا یہ خلاصہ پہلے ہی دے دیا گیا۔ آرا سے جی، بہت خوب۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کی سب سے لمبی سورت البقرہ کی طرف۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، 286 آیات، اور شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ جی، جن کا حقیقی مفہوم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان حروف کے فوراً بعد دوسری آیت میں ایک بڑا دعویٰ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور پھر فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں تھوڑا رکنا چاہیے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہاں شرط لگ گئی، متقین۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے۔ بالکل، جن میں اللہ کا شعور ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ گویا قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاص رویہ، تقویٰ، پہلے سے ہونا یا کم از کم اس کی خواہش ہونا ضروری ہے۔ تو پھر فوراً یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ متقین ہیں کون لوگ، ان کی صفات کیا ہیں؟ جی بالکل، 5 بنیادی صفات گنوائی گئی ہیں۔ پہلا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتیں، اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، انہیں مانتے ہیں۔ عقل اور وحی کی بنیاد پر۔ صحیح۔ دوسرا، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے تعلق کا عملی اظہار۔ تیسرا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، مال کی محبت پر قابو پانا، دوسروں کا خیال۔ اور چوتھا اور پانچواں؟ چوتھا، وہ اس کتاب پر یعنی قرآن پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچواں، آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو جن میں یہ صفات ہوں۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ایک تصویر، پھر اس کے مقابلے میں بھی تو کوئی تصویر ہوگی؟ جی بالکل برعکس، ان لوگوں کی بات جو انکار کرتے ہیں، یعنی کافر، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے اکثر، جی، کہ اگر مہر لگی ہے تو پھر ان کی ذمہ داری کیا؟ ہاں بالکل۔ دیکھیں، مفسرین قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ یہ مہر لگنا سبب نہیں بلکہ نتیجہ ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر بار بار حق کو ٹھکراتا ہے تو اس کے دل سے قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے اپنے انتخاب کا انجام ہے۔ اچھا، یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آیات 8 سے 20 تک ایک تیسرا گروہ آ جاتا ہے، اور کافی تفصیل سے ذکر ہے ان کا، منافقین۔ جی، منافقین، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ کسے دینا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ در حقیقت خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیسی بیماری؟ یہ نفاق کی، شک کی، حسد کی بیماری ہے۔
اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ ان پر اتنی تفصیل شاید اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، چھپے ہوئے دشمن۔ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے؟ بالکل، معاشرے کو اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ ان کی 2 مثالیں بھی دی گئی ہیں، ہے نا؟ ایک آگ جلانے والے کی اور ایک طوفانی بارش میں پھنسے لوگوں کی۔ یہ کیا سمجھاتی ہیں؟ جی، یہ ان کی نفسیاتی حالت کو واضح کرتی ہیں۔ آگ والی مثال، کبھی ان پر حق واضح ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ وہ روشنی چھین لیتا ہے، پھر اندھیروں میں بھٹکتے ہیں۔ اور بارش والی؟ بارش والی مثال ان کے خوف، شک اور تذبذب کو دکھاتی ہے۔ بارش میں رحمت بھی ہے، پانی، اور زحمت بھی، اندھیرا، گرج، چمک۔ وہ اسلام کی برکتیں تو چاہتے ہیں مگر مشکلات سے گھبرا کر موت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو پہلے متقین، پھر کافرین، پھر منافقین۔ ان سب کے ذکر کے بعد آیت 21 میں اچانک بات سب انسانوں سے ہو رہی ہے۔ جی، اب گویا اصل دعوت، بنیادی پیغام سب کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل دی کائنات سے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر تمہارے لیے پھل نکالے۔ یعنی اپنی تخلیق پر غور کرو، کائنات کی نشانیوں کو دیکھو۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ پس تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ توحید کی، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی بنیادی دعوت ہے۔ اور پھر اس حصے کے بالکل آخر میں آیات 23-24 میں وہ مشہور چیلنج دیا گیا ہے۔ جی، قرآن کی سچائی پر ایک کھلا چیلنج کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں تو چلو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اور ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا۔ ہاں، ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا لیا۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے اور اس کے انکار کے انجام پر ایک، آپ کہہ لیں، حتمی بات ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ قرآن کا آغاز کتنا منظم ہے۔ الفاتحہ میں دعا اور البقرہ میں فوراً اس دعا کے جواب کی تفصیل۔ ہدایت کسے ملے گی، کیوں ملے گی، کون محروم رہے گا، کیوں رہے گا، اور پھر سب انسانوں کو بنیادی دعوت اور قرآن کی حقانیت کا ثبوت۔ بالکل۔ تو ایک غور طلب نقطہ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ جس کی دعا ہم الفاتحہ میں کرتے ہیں، اس پر چلنے کے اصول اور رکاوٹیں قرآن نے بالکل شروع میں ہی واضح کر دی ہیں۔ جی، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ متقین کی صفات ہم میں ہیں یا کہیں خدا نخواستہ کفر یا نفاق والی علامات تو نہیں؟ یہ آیات آج بھی ہمیں اپنی سمت درست کرنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ چھوڑنے والی بات ہے۔